ناظرین آداب، میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرے چینل انڈیا نمبر 1 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیجیے، اور اگر آپ نے سبسکرائب کر رکھا ہے تو بہت بہت شکریہ۔ اسدالدین اویسی جی، you will also get 2 minutes. I'm sorry. میڈم میں 4 منٹ ختم کر دوں گا میڈم، آپ دوبارہ نہیں بولنے دوں گا۔ میڈم پچھلے 3 سال میں جو موب لنچنگ کے واقعات ہمارے ملک میں پیش آئے ہیں، اس سے ہماری آنکھیں خون کے آنسو ہوتی ہیں، روح تڑپتی ہے، جسم کانپتا ہے اور دل لہو لہان ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو واضح طور پر کہنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ یہ واقعات نہیں ختم ہوں گے، اس لیے نہیں ختم ہوں گے کیونکہ یہ سرکار ریلیجن کو آئیڈیالوجی کے طور پر پروموٹ کر رہی ہے، جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے۔ جس دن یہ سرکار ریلیجن کو یا فیتھ کو مانے گی، آئیڈیالوجی طور پر نہیں، یہ واقعات ختم ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں ختم نہیں ہوں گے؟ جب تک بی جے پی کلچرل نیشنلزم کو مانے گی، اس ملک میں موب لنچنگ ہوتے رہے گی، دلت اور مسلمان مارے جاتے رہیں گے۔ جس دن بی جے پی کانسٹیٹیوشنل نیشنلزم کو اپنائے گی، موب لنچنگ ختم ہو جائے گی۔ تیسری بات میڈم، یہ سرکار اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی میں سراسر ناکام ثابت ہوئی ہے، یہ کسی کی بھی جان بچانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ انہی کے کرناٹک میں لوگ مارے گئے، کیرل میں مارے جا رہے ہیں، اور پھر پورے ملک میں انہی کی ریاستوں میں جہاں پر یہ اقتدار پر ہیں، مسلمان اور دلتوں کو ٹارگیٹڈ کلنگ ہو رہی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، ابھی علی گڑھ ریلوے اسٹیشن پر ایک نظم الحسن نامی شخص انجینئر ہے، ریلوے پولیس نے کیوں پکڑا اس کو؟ وہ شخص برقع پہن کر ٹرین میں جا رہا تھا، اور ریلوے پولیس سے پوچھا کیوں پہنا تم نے برقع؟ تو اس نے کہا کہ 3 دن پہلے مجھے لوگوں نے مارا تھا، میں نے اپنے آپ کو موب لنچنگ سے بچانے کے لیے میں نے برقع پہنا۔ یہ اخبارات میں آیا ہے، یہ آپ اس کی ذمہ دار ہے یا نہیں بتا دیجئے۔ میڈم اور 2 بات میڈم جس کو ختم کر دوں گا۔ میڈم میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا سرکار کاؤ پروٹیکشن کو، کیا یہ ہندو ریلیجن کا ایسنشل پریکٹس ہے؟ جس طرح سکھوں میں 5 ککر ہے، مسلمانوں میں روزہ، رمضان، داڑھی ہے۔ اگر یہ ڈیسائیڈ کریں کاؤ پروٹیکشن از این ایسنشل پارٹ آف ہندوازم، آپ نہیں کر سکتے تو سپریم کورٹ کو دیجئے، طے کریے۔ آپ ایڈوائز چاہتے ہیں، میں سجیشن دے رہا ہوں۔ میڈم اور ایک آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، میڈم ہمارے پردھان منتری، ہمارے وزیر اعظم اسرائیل کو گئے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم نے ایک یتیم بچے کو اپنے قریب بلایا، اس پر رحم کیا، اس پر دست شفقت رکھا۔ میں آپ کے ذریعے سے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وزیر اعظم نے ایک موشے نامی بچے کو، جس کے والدین کو پاکستان کے دہشت گردوں نے جان سے مار دیا تھا، کیا ہمارے وزیر اعظم اپنے گھر میں اخلاق کے بیٹے کو بلائیں گے، جنید کے بھائی کو بلائیں گے، ایوب خان کے خاندان والوں کو بلائیں گے، کرناٹک میں آپ کے لوگوں کو مارنے والوں کو بلائیں گے، بلا کر ان کو گلے سے لگائے وزیر اعظم؟ اگر موشے کو گلے سے لگا سکتے تو یہاں پر جن لوگوں نے ان کو مارا وہ بھی ٹیررسٹ سے کم نہیں ہے میڈم۔ اور میں آخر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا میڈم، کہ جنید کے واقعے میں ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ اس کو کیوں چاقو مارا گیا کہ تو گائے کا ماंس کھانے والا، اس پہ چاقو مارا گیا، اور کسی کو کہ 30 دن میں بیل ہو جاتی۔ کیا آپ کی سرکار نہیں ہے وہاں پر 30 دن میں بیل ہوگی؟ 90 دن لگتے ہیں میڈم مرڈر کیس میں، آپ کی سرکار سو رہی ہے، آپ کانسٹیٹیوشن ڈیوٹی میں ناکام ثابت ہوئے۔ میڈم میں آخر میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم اگر واقعی میں سچائی کو مانتے ہیں، زبانی خرچ کے قائل نہیں ہے، تو میں وزیر اعظم سے کہوں گا کہ آپ کے شیڈو آرمی کو روکیے۔ اور میں آپ کے ذریعے سے میڈم ہندوستان کے ہماری 5000 سال کی تاریخ اگر ہے، ہمارے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہ رہا ہوں بچا لو اپنے آپ کو ہندوتوا سے۔ ہماری لڑائی ہندوازم کے خلاف نہیں ہے، ہندوتوا کے خلاف ہے۔ اس ملک کو اس سے بچانا ہے۔ یہ حکومت ہندوتوا کو پروموٹ کر رہی ہے اور ٹارگیٹڈ کلنگ کر رہی ہے مسلمانوں اور دلتوں کی، یہ ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ مودی سرکار کی حکومت جب تک رہے گی موب لنچنگ چلتا رہے گا۔ شکریہ میڈم۔ Thank you. Honorable